وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور یاد کرو جب کہ ہم نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا۔ کان من الجن ففسق عن امر ربہ، وہ جنات میں سے تھا چنانچہ اس نے نافرمانی کی اپنے رب کے حکم کی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ قرآن مجید میں 7 مقامات پر بیان ہوا ہے، اور یہ واحد مقام ہے جہاں پر بتایا گیا ہے کہ ابلیس جنات میں سے تھا۔ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو، تو کیا تم بناتے ہو اسے اور اس کی اولاد کو دوست میرے سوا، درا حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں۔ اے اولاد آدم، ذرا سوچو کہ تم اس رب کو چھوڑ کر ابلیس کو اپنا ولی اور کارساز بناتے ہو جس نے میری نافرمانی کی۔ تمہارا خالق، تمہارا مالک، تمہارا رازق، تمہارا رب ہے، اللہ ہے۔ اللہ نے تمہیں اشرف المخلوقات کے مرتبے پر فائز کیا۔ اللہ نے فرشتوں کو تمہارے سامنے سرنگوں کیا، تمہیں خلافت عرضی سے نوازا، اور تم ہو کہ اللہ کے مقابلے میں ابلیس اور اس کی اولاد سے دوستیاں گانٹتے پھرتے ہو، جبکہ فی الواقع وہ تمہارے بہت بڑے دشمن ہیں۔ تو اپنے دشمن کو پہچانو، اپنے دشمن سے بچنے کی کوشش کرو۔ بئس للظالمین بدلا، کیا ہی برا بدل ہے ان ظالموں کے لیے۔ اللہ کو چھوڑ کر اپنے دشمن شیطان اور اس کے چیلوں کی رفاقت اختیار کر کے ان ظالموں نے اپنے لیے کس قدر برا بدل اختیار کر رکھا ہے۔ ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم وما کنت متخذ المضلین عضدا، میں نے انہیں گواہ نہیں بنایا آسمانوں اور زمین کی تخلیق کا، اور نہ ہی ان کی اپنی تخلیق کا، اور میں بہکانے والوں کو اپنا مددگار بنانے والا نہ تھا۔ یہ جو تم شیطان اور اس کے گروہ کو میرے برابر لا رہے ہو اور مجھے چھوڑ کر ان کو اپنا دوست بنا رہے ہو، تو تم اس بات کو اچھی طرح جان لو کہ زمین اور آسمان کی تخلیق اور خود اپنی تخلیق کے موقع کے وہ گواہ نہیں ہیں۔ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، اور جس دن وہ کہے گا پکارو میرے ان شریکوں کو جس کا تمہیں زعم تھا، تو وہ انہیں پکاریں گے مگر وہ انہیں کوئی جواب نہیں دیں گے، اور ہم ان کے درمیان ہلاکت کی گھاٹی حائل کر دیں گے۔ یہ شریک ٹھہرائی جانے والی شخصیات چاہے انبیاء علیہم السلام میں سے ہوں، اولیاء اللہ ہوں، فرشتے ہوں، قبروں میں سوئے ہوئے اللہ کے نیک مقرب بندے ہوں، روز قیامت ان کے اور انہیں شریک ماننے والوں کے درمیان موبقہ ہلاکت خیز خلیج حائل کر دی جائے گی، تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ ان کی مدد کو کوئی نہیں آ سکتا۔ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، اور مجرم لوگ آگ کو دیکھیں گے اور جان جائیں گے کہ وہ اس میں ڈالے جانے والے ہیں، اور نہیں پائیں گے اس سے بچنے کی کوئی جگہ۔ یعنی جب آگ ان کا مقدر ہو جائے گی تو پھر وہ اپنے آپ کو اس آگ سے بچا نہیں پائیں گے۔ اللہم اجرنا من النار وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلٍ، اور ہم نے پھر کر بیان کر دی اس قرآن میں لوگوں کی ہدایت کے لیے ہر قسم کی مثالیں۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ، اور نہیں روکا لوگوں کو کسی چیز نے جب ان کے پاس ہدایت آ گئی کہ وہ ایمان لائیں اور اپنے رب سے مغفرت مانگیں، مگر یہ کہ ان سے پہلوں کا طریق برتا جائے۔ یعنی جو لوگ ہدایت آ جانے کے بعد بھی ایمان نہیں لا رہے، اللہ کے حضور استغفار نہیں کر رہے، تو اس کی وجہ سوائے اس کے اور کوئی نہیں، الا ان تأتیہم سنت الاولون، کہ ان کے لیے بھی پہلی قوموں کا سا انجام لکھ دیا جائے، او یأتیہم العذاب قبلا، یا عذاب ان کے سامنے آ موجود ہو۔ اور ہم نہیں بھیجتے رسولوں کو مگر خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر، اور یہ کافر لوگ جھگڑتے ہیں جھوٹ کی طرف تاکہ بچلا دیں اس کے ساتھ حق کو۔ یہ لوگ باطل کے ساتھ کھڑے ہو کر حق کو شکست دینے کے لیے مناظرے کرتے ہیں، کٹھوجتیاں کرتے ہیں، طرح طرح کے ٹیڑھ نکالتے ہیں۔ وَاتَّخَذُوا آیَاتِی وَمَا أُنذِرُوا ہُزُوًا، اور انہوں نے میری آیات کو اور اس چیز کو جس کے ساتھ انہیں خبردار کیا گیا تھا مذاق بنا لیا ہے۔ قیامت کا مذاق اڑاتے تھے، مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کا مذاق اڑاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کی اس بات کو کھول دیا۔
ومن ازلم ممن ذکر بآیات ربہ فاعرض عنہا ونسی ما قدمت یداہ، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جسے نصیحت کی گئی ہو اس کے رب کی آیات کے ذریعے تو اس نے اعراض کیا ان سے، اور وہ بھول گیا کہ کیا آگے بھیجا ہے اس کے دونوں ہاتھوں نے، بجائے اس کے کہ اللہ کی آیات پر ایمان لائیں، اپنے سابقہ گناہوں سے توبہ کریں، اللہ کی آیات سے روگردانی کی روش انہوں نے اختیار کر لی۔ اس ضد اور ہٹ دھرمی میں اتنا آگے چلے گئے کہ اپنے اعمال کے جھاڑ جھنکار کو بھی بھول گئے جو اس نے اپنی آخرت کے لیے تیار کر رکھا تھا۔ یقیناً ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اس قرآن کو سمجھ نہ پائے، اور ان کے کانوں میں گرانی ہے، اور اگرچہ آپ بلائیں انہیں ہدایت کی طرف تب بھی وہ کبھی ہدایت نہیں پائیں گے، کیونکہ حق ان کے پاس آ چکا، ہدایت آ چکی۔ ہدایت واضح ہونے کے باوجود یہ اس ہدایت کو ماننے کو تیار نہیں ہیں، مسلسل ہٹ دھرمی کا شکار ہو رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے ان کے تعصب، ان کی ضد، ان کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے اب ان کے دلوں پہ مہریں لگ چکی ہیں۔ اب یہ جو لوگ جان بوجھ کر حق سے اعراض کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ کے لیے ہدایت سے محروم کر دیتا ہے۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اور آپ کا رب بہت بخشنے والا، بہت رحمت والا ہے۔ اگر وہ مواخذہ کرتا ان کا بسبب ان کے اعمال کے تو بہت جلدی بھیج دیتا ان پر عذاب، بلکہ ان کے لیے وعدے کا وقت معین ہے اور وہ ہرگز نہیں پائیں گے اس کے سوا بچنے کی کوئی جگہ۔ جب کسی وعدے کی مقررہ گھڑی آ پہنچے گی تو کوئی جائے پناہ کسی کو نہیں مل سکے گی، اس کے لیے سرک کر ادھر ادھر ہونے کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ جب وقت آ جائے گا اس وقت سزا سے کوئی اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا، نہ وہ گھڑی ایک لمحہ آگے ہو سکتی ہے نہ ایک لمحہ پیچھے ہو سکتی ہے۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، اور یہ ہیں وہ بستیاں جن کے باسیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم اختیار کیا۔ احقاف میں آباد قوم کو دیکھ لو، عاد کے افراد ہیں، علاقہ ہجر کے باشندے ہیں، اصحاب الایکہ ہیں، عمورہ صدوم کے بستیاں ہیں، سب اللہ کے قانون کے مطابق ہلاکت سے دوچار ہوئے۔ وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا، اور ہم نے مقرر کر دیا تھا ان کی ہلاکت کے لیے وعدے کا وقت۔ وعدے کے طے شدہ وقت سے پہلے کسی بھی قوم یا بستی پر عذاب نہیں آیا، لیکن جب وعدے کا وقت آ جاتا ہے تو عذاب ٹالا نہیں جا سکتا۔ آگے جو آیات ہم پڑھنے جا رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک سفر کا ذکر ہے، اور اس واقعے کا ذکر حدیث میں بھی ملتا ہے اور قدیم اسرائیلی روایات میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے، اور بہت سی روایات ہیں جو قرآن کے بیان سے مطابقت بھی رکھتی ہیں۔ بہرحال ان روایات سے جو معلومات حاصل ہوتی ہیں ان کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ فلاں جگہ جائیں، وہاں آپ کو ایک صاحب علم بندہ ملے گا، کچھ عرصہ اس کے ساتھ رہ کر علم سے فائدہ حاصل کریں۔ اس واقعے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے جس بندے کا ذکر کیا ہے اس کے بارے میں کوئی قطعی معلومات دستیاب نہیں ہے۔ ایک رائے یہ ہمیں ملتی ہے کہ وہ کوئی فرشتہ تھا، دوسری رائے کے مطابق وہ انسان ہی تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے بہت لمبی عمر دے رکھی ہے، یعنی جیسے جنوں میں سے ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے طویل عمر عطا کر رکھی ہے، ایسے ہی انسانوں میں سے بھی اپنے نیک اور برگزیدہ بندے کو اللہ تعالیٰ نے طویل عمر سے نوازا ہے، اور ان کا نام حضرت خضر ہے۔ واللہ اعلم، اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ لیکن روایات سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کسی وقت یہ خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے شاید مجھے روئے زمین کے تمام انسانوں سے بڑھ کر علم عطا فرمایا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر یہ بات واضح کرنے کے لیے کہ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ آپ کو ہدایت فرمائی کہ آپ فلاں جگہ جائیں، ہمارے بندہ خاص سے ملاقات کریں، کچھ عرصہ اس کے ساتھ رہیں، اس سے علم اور حکمت سیکھیں، اور اس حکم کی تعمیل میں آپ اپنے نوجوان ساتھی حضرت یوشع بن نون کو بھی ساتھ لے کر تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے سفر پر روانہ ہوئے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا، اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان ساتھی سے کہا کہ میں چلنا نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ دو دریاؤں کے ملنے کے مقام پر پہنچ جاؤں، یا میں برسوں چلتا ہی رہوں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا گیا تھا کہ وہ شخص آپ کو دو دریاؤں کے سنگم پر ملے گا۔ اور فلما بلغ مجمع بینہما، پھر جب وہ دونوں پہنچ گئے دو دریاؤں کے ملنے کے مقام پر تو وہ اپنی مچھلی کو بھول گئے، اور اس مچھلی نے اپنا راستہ بنا لیا دریا میں سرنگ کی طرح۔ یہ بھنی ہوئی مچھلی تھی جس کو وہ کھانے کی غرض سے اپنے ساتھ لے کر آئے تھے۔ اس مچھلی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانی بنایا گیا تھا، اور انہیں ہدایت دی گئی تھی کہ جس مقام پر یہ مچھلی زندہ ہو کر دریا میں چلی جائے گی اسی جگہ مطلوبہ شخصیت سے ان کی ملاقات ہوگی۔
چنانچہ 2 دریاؤں کے سنگم کے قریب پہنچ کر وہ مچھلی زندہ ہو کر ان کے توشہ دان سے باہر آئی۔ اس نے سرنگ سی بنائی اور دریا میں اپنا راستہ بنا لیا۔ اس منظر کو حضرت یوشع بن نون نے خود دیکھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس کا تذکرہ کرنا بھول گئے۔ فلما جاوزا، پھر جب وہ دونوں وہاں سے آگے نکل گئے، قال لفتاہ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی سے کہا، آتنا غداءنا، اب ہمارا ناشتہ لے آؤ، لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، اپنے اس سفر سے تو ہمیں بہت تکان ہو گئی ہے۔ یہاں مفسرین اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تھکاوٹ اس وجہ سے محسوس ہوئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مطلوبہ مقام سے آگے نکل گئے تھے، ورنہ اس مقام تک پہنچنے میں آپ کو کسی قسم کی تھکاوٹ کا احساس نہیں ہوا تھا۔ اس نوجوان نے کہا، دیکھیے جب ہم ٹھہرے تھے چٹان کے پاس تو میں بھول گیا مچھلی کو، اور نہیں مجھے بھلائے رکھا مگر شیطان نے کہ میں آپ سے اس کا ذکر کروں، اور اس نے بنا لیا اپنا راستہ دریا میں عجیب طریقے سے، یعنی وہ مچھلی زندہ ہو کر عجیب طریقے سے دریا میں چلی گئی۔ قال ذلک ما کنا نبغی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہی تو تھا جس کی ہمیں تلاش تھی، یعنی ہمیں یہی نشانی بتائی گئی تھی کہ جس جگہ مچھلی زندہ ہو کر دریا میں چلی جائے گی اس جگہ پر اللہ کے اس بندے سے ہماری ملاقات ہوگی۔ چنانچہ چلو اب واپس اسی جگہ پر جاتے ہیں۔ فارتدا علی آثارہما قصصا، پھر وہ دونوں واپس لوٹے اپنے نقوش پاک کو دیکھتے ہوئے، یعنی اپنے قدموں کے نشان پر چلتے ہوئے عین اس جگہ پر آ گئے جہاں چٹان کے پاس مچھلی زندہ ہو کر دریا میں کود گئی تھی۔ فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما، تو پایا انہوں نے وہاں ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو جسے ہم نے رحمت عطا کی تھی اپنی طرف سے، اور اسے سکھایا تھا ایک علم خاص اپنے پاس سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس سے اپنے خاص خزانہ فیض سے اسے خصوصی علم عطا کر رکھا تھا۔ یہاں پر لفظ آتا ہے من لدنا، لدن کے معنی ہے قریب یا نزدیک ہونا، اور علم لدنی سے مراد وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت سے کسی کو عطا کرتے ہیں۔ یعنی ایک علم تو وہ ہے جو انسان اپنے حواس خمسہ کے ذریعے سے محنت مشقت کے عمل سے گزر کر حاصل کرتا ہے، جیسے مدرسوں وغیرہ میں علم حاصل کیا جاتا ہے یا اسکول کالج میں دنیاوی سائنسی علوم سیکھے جاتے ہیں، لیکن علم کی ایک قسم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ براہ راست کسی انسان کے دل میں ڈال دیتا ہے اور اس کو اس تحصیل کے لیے کوئی مشقت وغیرہ اٹھانی نہیں پڑتی۔ قال له موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں اس شرط پر کہ آپ مجھے سکھائیں اس میں سے جو بھلائی آپ کو سکھائی گئی ہے، یعنی مجھے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اس نے آپ کو خاص حکمت اور دانائی عطا کی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ عرصہ آپ کے ساتھ رہوں اور آپ مجھے بھی اس علم خاص میں سے کچھ سکھا دیں۔ قال انک لن تستطیع معی صبرا، اس نے کہا میرا ساتھ رہ کر آپ ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے۔ وکیف تصبر علی ما لم تحط بہ خبرا، اور آپ کیسے صبر کریں گے اس چیز پر جس کی آپ کو پوری خبر نہیں ہے، یعنی میرے ساتھ آپ رہیں گے تو میرے کام آپ کو بڑے عجیب لگیں گے اور آپ صبر نہیں کر پائیں گے، کیونکہ ان کاموں کی حقیقی غرض کیا ہے اس کے بارے میں آپ کو آگاہی نہیں ہوگی۔ جو باتیں آپ کے دائرہ علم سے باہر ہوں گی تو لازمی بات ہے کہ آپ اس میں بے صبرے ہو جائیں گے، آپ صبر نہیں کر پائیں گے۔ قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ مجھے انشاءاللہ صابر پائیں گے اور میں خلاف ورزی نہیں کروں گا آپ کے کسی حکم کی۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ جب صبر کرنے کی بات ہوئی تو اس کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انشاءاللہ بھی کہا، لیکن نافرمانی نہ کرنے کے وعدے کے ساتھ انشاءاللہ نہیں کہا، وہ فرمایا ولا اعصی لک امرا، کہ میں خلاف ورزی نہیں کروں گا آپ کے کسی حکم کی۔ چنانچہ ہم بعد میں دیکھیں گے کہ اسی وعدے کی خلاف ورزی آپ سے ہوئی جس کے ساتھ آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا۔ قال فإن اتبعتنی فلا تسألنی عن شیء حتی احدث لک منہ ذکرا، اس نے کہا اگر آپ میرے ساتھ چلنا چاہتے ہیں تو کسی چیز کے بارے میں مجھ سے خود کچھ نہ پوچھنا یہاں تک کہ میں خود آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں، یعنی آپ میرے ساتھ ساتھ رہیں، جو کچھ میں کروں آپ میرے ساتھ خاموشی سے اس کا مشاہدہ کرتے رہیں، مگر کسی بھی چیز کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کریں، میں جب مناسب سمجھوں گا تمام چیزوں کی حقیقت اور تفصیل آپ کو بتا دوں گا جو بھی آپ کے مشاہدے میں آئی ہوں گی۔ فانطلقا، پھر وہ دونوں چل پڑے۔
حتیٰ اذا رکبا فی السفینۃ خرقہا، یہاں تک کہ جب وہ دونوں سوار ہوئے کشتی میں تو اس نے اس کشتی میں شگاف ڈال دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اب سوال نہ کرنے والی شرط تو تسلیم کر لی تھی۔ اب وہ دونوں سفر پر روانہ ہو گئے۔ جب دریا پار کرنے کے لیے کشتی میں سوار ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ جو حضرت خضر یا صاحب موسیٰ جو بھی آپ ان کو کہیں، انہوں نے بیٹھتے ہی کشتی کا ایک تختہ اکھاڑ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو آپ سے خاموش نہیں رہا گیا، فوراً ٹوک دیا۔ قال اخرقتها لتغرق اهلها، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے اسے پھاڑ ڈالا تاکہ غرق کر دیں تمام سواروں کو۔ لقد جئت شیئا امرا، یہ تو آپ نے بہت ہی غلط کام کیا۔ قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، اس نے کہا میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ اس قصے میں 3 واقعات کے حوالے سے ایک اہم بات جو ہمیں سمجھائی گئی ہے ان قصوں سے، کہ اللہ کے جن احکامات کے مطابق اس کائنات کا نظام چل رہا ہے اور ان کی حیثیت تشریع یعنی شریعت سے متعلق نہیں ہے بلکہ تکوینی ہے، کہ کائنات کے انتظامی امور سے متعلق ہے۔ ان احکامات کو نفاذ کرنے کے لیے فرشتے مقرر ہیں، اور تکوینی احکامات کی تعمیل کے نتیجے میں جو واقعات رونما ہوتے ہیں ہم ان کے صرف ظاہری پہلوؤں کو دیکھ سکتے ہیں۔ کسی واقعے کے پیچھے اللہ کی کیا مشیت ہے ہم اس کا ادراک نہیں کر سکتے، اور ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی واقعہ یا کوئی چیز بظاہر جیسے دکھائی دے حقیقت میں بھی ویسی ہی ہو۔ ممکن ہے کہ آپ کسی چیز کو اپنے لیے برا سمجھ رہے ہیں مگر اس کے اندر ہمارے لیے خیر ہو، اور جس کو اچھا سمجھ رہے ہیں وہ حقیقت میں اچھی نہ ہو۔ جیسے سورۃ بقرہ کی آیت یاد کریں، ہم نے پڑھا تھا ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو برا سمجھو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتا۔ چنانچہ ایک بندہ مومن کو اللہ کے حکم کے آگے سرنگو ہونا ہے کہ اے اللہ میرا معاملہ تیرے سپرد ہے، جو تو میرے لیے پسند کرے گا میں اس پر راضی ہوں، کیونکہ تیرے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے۔ پیچھے سورۃ آل عمران یاد کریں، بیدک الخیر، اللہ تیرے ہاتھ میں خیر ہے، تو اللہ ہمارے لیے کوئی غلط فیصلہ کر ہی نہیں سکتا۔ قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترہقنی من امری عسرا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ میرا مواخذہ نہ کیجئے میرے بھول جانے پر، اور نہ ہی میرے معاملے میں زیادہ سختی کیجئے، یعنی میں بھول گیا تھا کہ میں نے آپ سے سوال نہ کرنے کا وعدہ کیا ہے، تو میری اس بھول کی وجہ سے آپ میرا مواخذہ نہ کریں، درگزر سے کام لیں۔ فانطلقا، اب وہ دونوں پھر سے چل پڑے۔ حتیٰ اذا لقیا غلاما فقتلہ، یہاں تک کہ ان کی ملاقات ایک لڑکے سے ہوئی تو اس نے اس کو قتل کر دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام سے پھر صبر نہیں ہوا، پھر وہ بول پڑے، قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے قتل کر دیا ایک معصوم جان کو بغیر کسی جان کے بدلے، اس نے کوئی گناہ بھی نہیں کیا، کسی کو قتل نہیں کیا، آپ نے پھر اسے قتل کر دیا۔ لقد جئت شیئا نکرا، یہ تو آپ نے بہت ہی نامعقول حرکت کی ہے۔ یہیں پہ اس کو مکمل کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔